السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کوئی نارمل یا عام سی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو بہت ہی مفید، کارآمد اور دلچسپ ہے۔ جس ویڈیو کے اندر ہم BBC اردو نیوز چینل کی تازہ ترین خبر کے ذریعے عربی سیکھیں گے اور اردو سے عربی ٹرانسلیٹ کس طرح کیا جاتا ہے، کس تعبیر کو عربی میں کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اس کو بہترین انداز میں سیکھیں گے اور تعبیرات پر جملوں کے ذریعے مشق کریں گے۔ اگر آپ کو بھی عربی کا شوق ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگی۔ انشاءاللہ ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا، بہت ہی فائدہ ہوگا، اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور کومنٹ باکس میں ایک جملہ حوصلہ افزائی کے لیے ضرور لکھیے۔ جزاکم اللہ۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان آپ کے سامنے اسکرین پر۔ ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے سعودی عرب۔ فضائی حدود، اس کی عربی ہے الحدود الجویۃ۔ جویٌ اس کے معنی ہے فضائی، الحدود الجویۃ فضائی حدود۔ اب دیکھیے، وہ یہ نہیں ہونے دے گا، وہ یہ نہیں ہونے دے گا، اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے لن يسمح فلان بکذا۔ جو نہیں ہونے دے گا، لن يسمح کا فاعل بنے گا، اور جو چیز نہیں ہونے دے گا وہ اس پر بعد آ۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے گا، اللہ امت اسلامیہ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، تو اللہ نہیں ہونے دیں گے، لن يسمح اللہ بخزي الامت الاسلامیہ۔ خزي کے معنی ہے رسوا، اللہ امت اسلامیہ کو رسوا نہیں کرنے دیں گے۔ کو فاعل ہے یسمح کا، اور با کا مدخول خزي الامت الاسلامیہ ہے۔ آئیے مزید مشق کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہونے دے گا، دوسرا جملہ، استاذ طالب علم کا ہونے دیں گے، لن يسمح الاستاذ بخؤور عزیمت التلمیذ، بخؤور عزیمت التلمیذ۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے، پولیس ڈپارٹمنٹ افواہیں نہیں پھیلنے دے گا، ادارۃ الشرطۃ لن تسمح بنشر الاکاذیب۔ تو دیکھیے، لن تسمح کا فاعل ہی ضمیر جو کہ ادارۃ الشرطہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور افواہیں پھیلانا نشر الاکاذیب۔ آئیے اب عنوان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے سے پہلے، کے خلاف، کسی کے خلاف، ضد فلان، ضد فلان کسی کے خلاف۔ اب ترجمہ دیکھیے گا، لن نسمح باستخدام حدودنا الجویۃ ضد ایران۔ ہم ایران کے خلاف اپنی فضائی حدیں استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ السعودیہ، سعودیہ کا بیان ہے۔ آئیے پہلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے ایران کو یقین دلایا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود ایران کے خلاف کسی بھی طور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یقین دلانا، اس کی عربی ہے اکد یؤکد تأکیدن سے، اکد فلان لفلان من کذا۔ جو یقین دلائے گا، اکدہ کا فاعل ہوگا، جس کو یقین دلائے گا اس پر لام داخل ہوگا، اور جس چیز کا یقین دلائے گا اس پر من داخل ہوگا۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے گا، حکومت اپنی عوام کو اس کی شکایت سننے کا یقین دلا رہی ہے۔ الحکومت تؤکد لشعبها من سماع شکواه۔ آئیے مزید مشق کرتے ہیں اسی تعبیر پر، یقین دلانا، اکد فلان لفلان من کذا۔ اب دیکھیے گا، عاشق اپنے معشوق کو بار بار اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں۔ العشاق یؤکدون لعشیقهم من حبهم مرة بعد مرة۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے گا، اے اساتذہ کی جماعت، اب آپ اپنے طلباء کو اپنے اخلاص کا یقین دلاؤ۔ یا معشر الاساتذۃ اکدو لطلابکم، اکدو یہ امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لطلابکم من اخلاصکم۔ آئیے اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی طور
کہ وہ عربی میں کہا جائے گا علا ای وجہن، علا ای وجہن، کسی بھی طور پر۔ جی اب ترجمہ دیکھیے گا، سعودی عرب نے ایران کو یقین دلایا ہے، قد اکدت المملکۃ العربیۃ السعودیۃ لایران، کس بات کا؟ کہ وہ اپنی فضائی حدود ایران کے خلاف کسی بھی طور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، من انہا لن تسمح باستخدام حدودها الجویۃ ضدها على اي وجہ۔ آئیے اب اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فون پر رابطہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق، اس کی عربی ہے وفقا للمعلومات، وفقا للمعلومات۔ اب دیکھیں اطلاعات کے مطابق یو پی میں بہت جلد الیکشن ہوں گے۔ وفقا للمعلومات ستجری الانتخابات فی یوفی، دیکھیے صدر، پریزیڈنٹ، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اس کو عربی میں رئیس، اس کی جمع آتی ہے رؤساء، جیسے کریم جمع کرماء، عظیم جمع عظماء، اسی طرح رئیس جمع رؤساء۔ ایک اور تعبیر خوب استعمال ہوتی ہے فون پر رابطہ کرنا، اجرا معه اتصالا ہاتفیا، اجرا یجری اجراء باب افعال سے ہے، جس کے ساتھ رابطہ کریں گے وہ مع کا مضاف الیہ بنے گا، اتصالا ہاتفیا اپنی حالت پر رہے گا۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیں، آپ مجھ سے فون پر رابطہ کیجئے، اگر آپ کو عربی سیکھنی ہے تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اجرو معی اتصالا ہاتفیا۔ آئیے اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ولی عہد کے عربی پہلے سمجھ لیجئے، ولی العہد، ولی العہد۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فون پر رابطہ کیا۔ وفقا للمعلومات اجرى الرئیس الایرانی، ایرانی صدر نے اتصالا ہاتفیا فون پر رابطہ کیا، مع ولی العہد السعودی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ۔ یہ اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اور محمد بن سلمان نے انہیں یقین دہانی بھی کرائی کہ اپنی فضائی حدود یا سرزمین کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی یا کسی بھی فریق کی طرف سے کسی بھی حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اب دیکھیے گا، فوجی کارروائی اس کی عربی ہے عمل عسکری، کسی بھی فریق کی طرف سے حملہ، ہجوم ينفذه أي طرف كان، ہجوم کے معنی ہے حملہ، ينفذه أي طرف، أي طرف کوئی بھی فریق، کانا کوئی بھی ہو، کانا۔ یہ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور محمد بن سلمان نے انہیں یقین دہانی بھی کرائی، وَأَكَّدَ محمد بن سلمان له، فضائی حدود یا سرزمین کو ایران کے خلاف، ان المملکۃ العربیۃ السعودیۃ لن تسمح، ہرگز اجازت نہیں دے گی، باستخدام اجوائها، اپنی فضاؤں کو استعمال کرنے، او اراضیها، یا اپنی زمین کو استعمال کرنے، فی ای عمل عسکری، کسی بھی فوجی کاروائی میں، ضد ایران، یا ایران میں، ایران کے خلاف، او فی ای ہجوم، یا کسی بھی حملے میں، ینفذہ ای طرف کانا، کہ جو کوئی بھی ہو فریق کرے گا، چاہے ان کی منزل کچھ بھی ہو، یعنی اس فریق کی منزل، منزل کی عربی وجہت۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے گا، مہما چاہے، کانت وجہت اس کی منزل، او اہدافہ یا اس کے مقاصد کچھ بھی ہو، وہ بالکل بھی اجازت نہیں دے گا۔ اب آخری پیراگراف دیکھیے گا، ایرانی صدر نے اسرائیل اور پر حالیہ مظاہروں میں مشتعل افراد کو اکسانے کا الزام لگایا۔ اکسانے کا الزام لگانا، اتہم فلان فلانا بالاثارۃ، اتہم یتہم اتہاما، اس کے معنی ہے
امام نے کمیٹی پر عوام کو اکسانے کا الزام لگایا. اتہم الامام اللجنۃ بإثارۃ الشعب. تو دیکھیے الامام فاعل ہے اتہمہ کا، اللجنۃ اس کا مفعول بھی ہے، اور اثارۃ الشعب عوام کو اکسانے کا. تو جس پر الزام لگائیں گے اس پر کچھ بھی داخل نہیں ہوگا، وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا. اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے. اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے گا. پہلے مشتعل یعنی جو غصے میں اس کے عربی ہے متوہج. اب اس کا ترجمہ دیکھیں. ایرانی صدر نے اسرائیل اور امریکہ پر حالیہ مظاہروں میں مشتعل افراد کو اکسانے کا الزام لگایا. اتہم الرئیس الایرانی، ایرانی صدر نے الزام لگایا اسرائیل و امریکہ، اسرائیل اور امریکہ پر، بِإِثَارَةِ الْمُتَوَہِّجِينَ مشتعلوں کو بھڑکانے کا، خلال التظاہرات ان مظاہروں کے درمیان، التی شہدتها مؤخرا جو ابھی ایران میں ہوئے ہیں.